نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ نہ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوتے، الا مگر، کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذي وہ شخص، يتخبطه الشيطان من المس جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ کیوں؟ ذالک یہ، بأنہم کیونکہ وہ، قالو کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا کہ بے شک تجارت سود کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع اور حلال کیا اللہ نے بیع کو، تجارت کو، وحرم الربا اور حرام قرار دیا ربا کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، فانتہا پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے جو وہ پہلے کر چکا، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد اور جو پلٹا لوٹا، اس نے اعادہ کیا، فاولئک اصحاب النار تو یہ لوگ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیات قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آخر میں اترنے والی آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے یہ آیات نازل ہوئیں۔ سود کے بارے میں سب سے پہلی آیت جو اتری وہ سورۃ روم کی آیت ہے، سورۃ روم آیت نمبر 39، جس میں بتایا گیا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ دوسری آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا اور عرب کے سود خور قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال یعنی اپنے مقرر کردہ حاکموں کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ ان آیات کے نزول کے چند ہی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا اور اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، یعنی ابتدا اپنے گھر سے کی، خود مثال بن کر دکھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا۔ پھر شراب کی سوداگری بھی، خرید و فروخت بھی حرام کر دی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آیات ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہیں جو آخر زمانہ میں نازل ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی
لہذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ بھی ہو، شک بھی ہو۔ بہرحال یہ تو تھا ان آیات کا تاریخی پس منظر کہ یہ آیات کب اتری۔ پہلی آیت سورۃ روم کی، دوسری آیت سورۃ آل عمران کی 130، اور تیسرے درجے پر یہ، جیسا کہ آپ نے شراب کے حکم میں پڑھا کہ وہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار پائی، اسی طرح سود بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پر حرام قرار پایا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں کہ کسی شخص کو ایک دفعہ ایک بات بتا کر پھر فورس کر کے اس سے منوایا جائے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی جانے والی چیزوں میں سب سے آخری چیز جسے حرام قرار دیا بھی اور اس پر عمل بھی کروایا پوری طرح، وہ سود تھا۔ لیکن آج دیکھنے میں آیا ہے کہ عموماً جب تبلیغ کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ انسانوں کے ذہن اور دل کو تیار کیا جائے، ایک گراؤنڈ پریپیئر کیا جائے، قبولیت اور جذب کی کیفیت پیدا کی جائے، چھوٹتے ہی ابتدا میں ان چیزوں کی حرمت بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگوں نے اس سے بچنے کے ہیلے تلاش کر لیے، کچھ نے ری ایکشن میں آ کے مخالفت شروع کر دی، اور دین کی وہ جو ترتیب ہے اور جس طرح اللہ کے ایک حکم کو سن کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی بات ہے، وہ پیدا نہ ہو سکی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ نہ جانتے ہوں کہ سود حرام ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس سے واقعی پیچھا چھڑا چکے ہیں یا چھڑانا چاہتے ہیں۔ لہذا باوجود اس کے کہ اس کی انتہائی شدید حرمت ہے، اتنی حرمت جو شاید کسی اور چیز کی نہ بتائی گئی ہو، لیکن اس ساری حرمت کے باوجود بہت صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ وہ تمام کوششیں بھی ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم آج کے دور میں اس بہت بڑے جہاد میں کامیاب ہو سکیں کہ صرف حرام کو حرام کہنے والے ہی نہ ہوں، بلکہ حرام کو حرام کہہ کر اس کے متبادل الٹرنیٹ حلال راستے بھی تلاش کرنے والے ہوں۔ اور یہ کسی ایک گروپ یا ایک شخص یا ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوگا جب تک ہم سب اجتماعی طور پر اپنا اپنا کردار ادا نہ کریں۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز اویئرنیس ہے، ایک اویئرنیس پیدا کرنے اور حرام کو حرام کہنے اور اس کا احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اس انداز سے نہیں کہ لوگ اسے اپنے خلاف ایک تھریٹ سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی ہے، آپ اس سے کیسے لیں گے؟ چھین کر۔ اگر نیچے سے اس کا دستہ کھینچ لیں گے آپ، سب سے آسان طریقہ ہے یہ کھینچنے کا، چھری تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جو کٹ جائے گا، اس سے اصل مقصد چھری لینے کا حاصل نہ ہوگا، بلکہ جو نقصان چھری پکڑ کے اس نے خود کرنا تھا وہی آپ نے کر دیا۔ ایسی چھری لینے سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تو بالکل اسی طرح سود کو اگر آپ چھری سے تشبیہ دیں، چھری جیسی خطرناک چیز جو انسان کی ہلاکت کا یقینی سبب ہے، کیونکہ اتنے واضح احکام کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں ہے، تو سود کے لیے تو حرام کا لفظ بھی موجود ہے، اور اصحاب النار کا لفظ موجود ہے، اور ہم فیہا خالدون کا لفظ موجود ہے، یقینی ہلاکت والی چیز۔ لیکن اس کو بھی جب آپ لیں گے، اس حال میں نہیں کہ ایسی چیزیں باقی رہ جائیں کہ لیا اور نہ لیا برابر ہو جائے۔ سود کیوں حرام قرار دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ قرار دینا چاہتا ہے، کیونکہ سود سے بدترین اخلاق جیسے خود غرضی، مفاد پرستی، بخل اور سنگ دلی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس صدقات کی طرف توجہ دلائی گئی، بلکہ مالی معاملات میں بات کرتے ہوئے پہلے صدقے کے بارے میں خوب شوق دلایا گیا اور اس کا اجر بتایا گیا، اس کے بعد سود کو حرام قرار دیا گیا، پھر اگلے درجے پر قرض کی بات ہوگی، کیونکہ ہمیشہ صدقہ شاید نہ دیا جا سکے تو قرض کے لین دین میں پھر کیا کرنا چاہیے۔ ابھی جو فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا کا لفظ رے بے واو سے ہے، بڑھنا، اضافہ ہونا، زیادتی اور اضافہ۔ ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر ابھری ہوئی ہو، یعنی ایک میدان میں اٹھی ہوئی چیز، بڑھی ہوئی چیز، یعنی جیسے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں ایک میدان کے اندر، ٹیلوں سے آپ سمجھیں کہ میدان کیا ہے، اصل مال، اور یہ ٹیلے کیا ہیں، بڑھا ہوا مال، جو پیسے سے بڑھا، پیسے نے پیسے کو بڑھا دیا۔ جیسے زمین کی بڑھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، اسی زمین کا ایک حصہ ہوتی ہے لیکن اوپر جا چکی ہوتی ہے، مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے۔ اردو میں اسے سود بولا جاتا ہے۔ سود کیا ہے؟ اضافہ جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے، ایکسٹرا منی جو کسی واجب الادا، یعنی کسی کو آپ نے کچھ پے کرنا ہے، لوٹانا ہے، دینا ہے، اس پر دیا جائے، یعنی وہ زیادہ روپیہ جو کسی واجب الادا رقم پر اصل رقم کے علاوہ ادا کیا جائے، اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو، یعنی کوئی کموڈٹی، لیبر، ایکسپرٹیز، رسک، انٹلیکچوئل ایفرٹ موجود نہ ہو، یعنی اس کا معاوضہ نہ ہو، بس روپے پر روپیہ ہو، مال کے ساتھ مال آ جائے۔ حضرت علی نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کل ہر قرض قرضہ، جرہ جو کھینچ لائے، نفعا نفع، فہو ربا تو وہ ربا ہے۔ ہر دیا ہوا قرض جو ساتھ ایکسٹرا منی لے کر آئے تو وہ ایکسٹرا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ ربا ہے۔ ایک اور چیز، ربا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ربا جو ذاتی ضروریات پر قرض لینے کے ساتھ دیا جاتا ہے، ٹھیک، مثلاً کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، وہ کسی کے پاس گیا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں، وہ کہتا ہے کہ پیسہ تو میں دوں گا، مثلاً 1000 روپیہ دوں گا، لیکن جب تم لوٹاؤ گے مثلاً 6 مہینے کے اندر تو مجھے 1500 دو گے، پھر میں تم کو 1000 دے سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ میرا پیسہ تم استعمال کرو گے، لہٰذا تم مجھے 1000 نہیں واپس کرو گے، 1500، مثال کے طور پر کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے، 1500 ہو سکتا ہے، 1100 ہو سکتا ہے، 1600 ہو سکتا ہے، 2000 ہو سکتا ہے، جو بھی دینے والے اور لینے والے کے درمیان طے ہو۔ اب دیا تو اس نے 1000، لیکن جو لیا 500 اوپر، یہ 500 اضافہ جو ہے روپے پر، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ ذاتی ضرورت پر لیے ہوئے قرضے پر ادا کیا گیا، ٹھیک۔ اس کو مہاجنی سود بھی کہتے ہیں، مہاجن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور قرضہ ہوتا ہے جو تجارتی قرضہ ہوتا ہے، اس پر سود، جسے عموماً انٹرسٹ بولتے ہیں۔ انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ بے روزگار ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں،
لہذا آپ کسی امیر شخص سے یا بینک سے قرض لیتے ہیں، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ جو بھی ہو، اور پھر اس مال کو انویسٹ کرتے ہیں، اور اس پر جو بھی آپ کی محنت، کام کاج سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کا. لیکن جب آپ وہ قرضہ واپس کرتے ہیں جو تجارت کے لیے آپ نے لیا، تو اس پر بھی آپ ایکسٹرا مال واپس کرتے ہیں. تو دونوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، خاص ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا تجارتی غرض کے لیے لیا گیا ہو. اصل چیز جو دونوں میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ اضافے کے ساتھ پیسے کو واپس کرنا. اسلام میں دونوں ہی کی ممانعت ہے، خواہ کوئی کسی مجبوری کے تحت قرضہ لے اس پر سود دے، یا پھر کسی تجارت و صنعت کے لیے. جہاں تک قرض پر نفع لینے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قرض دینے والے کو خوش کرنے کے لیے اسے فائدہ پہنچا رہا ہو، جبکہ ہدیے کی اصل اسپرٹ کچھ اور ہوتی. اسی طرح ایک بزرگ کا عمل یوں بھی رہا کہ وہ جس کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرتے کہ کہیں یہ بھی سود میں شمار نہ ہو. اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے، ایکسٹرا منی کے لیے، جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا. یعنی اس میں وہ ایکسٹرا طے ہوتا تھا پہلے ہی، اور مدت بھی طے ہو جاتی تھی. بعض اوقات یہ کہ اگر تم مجھے 100 روپیہ 1 مہینے کے اندر واپس کر دو تو اس پر کوئی زیادہ نہیں دینا ہوگا، لیکن اگر 2 مہینے میں دو تو 110 دینا ہوگا، 3 مہینے میں دو تو 120 دینا ہوگا. تو ساتھ ساتھ مدت بڑھتی گئی اور ساتھ ساتھ ریٹ جو ہے سود کا وہ بڑھتا گیا. تو فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں. ربا کو کھانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ یعنی ربا تو روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے یا کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کھانے کا لفظ یہاں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اس مال پر جو اس کا نہیں ایک طرح سے مکمل قبضہ کر لیتا ہے، یعنی پوری طرح اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، اس کی شدت کو واضح کرنے کے لیے. تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوتے. ان کی شخصیت یا ان کی اصلیت واضح کی جا رہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کسی شخص کو جن نے چھو کر باولا کر دیا ہو. شیطان سے مراد یہاں جن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پہ جن کا سایہ پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے. یہ آسیب زدہ ہونا ایک حقیقت ہے، اور یہاں اسی سے مثال دی گئی کہ جیسے ایک آسیب زدہ شخص، ایسا شخص جس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو یا جن نے اسے ٹچ کیا ہو یا اس پہ تسلط پایا ہو اور اس کی اپنی عقل کام نہ کر رہی ہو، باولا ہو، بہکی بہکی باتیں کرے، غیر ضروری باتیں کرے، گویا ایک پاگل شخص نظر آئے. کیونکہ جن کا سایہ پڑنے سے ایک شخص کی حالت کیا ہو جاتی کہ وہ نارمل بات نہیں کرتا ہے، اب نارمل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سود خوار دراصل باولے لوگوں کی طرح ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. کیوں ان کو باولا کہا گیا؟ کیونکہ ایک باولے پاگل شخص کے سامنے اگر آپ روئیں، چیخیں، کچھ کریں، اپنے آپ کو پیٹیں، ماریں، کچھ کریں، وہ آپ کو دیکھ کے ہنسے گا یا روئے گا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ
بعض اوقات مائیں بچے کی ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور وہ کیا کرتی، ایک پاگل پن کا شکار ہو جاتی، اس میں وہ اپنے ہی بچوں کو اٹھا اٹھا کے مار رہی ہوتی. ایسے میں ان ماؤں سے کیا کیا جاتا ہے، بچے لے لیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے کیونکہ وہ باؤلی ہو گئی. تو کوئی بھی شخص جب باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو بے حس ہو جاتا ہے، اسے کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا، کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. فرمایا جو سود کھانے والا شخص ہے اس کا حال بھی باولے شخص کی طرح ہے کہ جسے کسی کے غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کا کچھ احساس نہیں. جس طرح پاگل شخص اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے، آپ اسے روکیں، سمجھائیں، کچھ کریں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. بالکل اسی طرح سود خار بھی اپنے فائدوں میں، اپنی دنیا میں، اپنی ہی سوچوں میں، اپنے ہی جمع تفریق میں مست ہے. اسے اس سے کوئی نہیں کہ کوئی مر گیا، یا کسی کے گھر میں فاقہ ہے، یا کسی کا بزنس ڈوب گیا، یا کوئی کس ہلاکت میں ہے. نہیں، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا روپیہ جو کسی کے پاس گیا اس پر صرف روپیہ نہیں، اس سے زائد مجھے کتنا ملا. اور دنیا میں ان کا یہ حال، ان کو باولے انسان سے تشبیہ دی گئی کیونکہ کوئی عقل مند انسان جسے اللہ نے عقل دی ہو، برے اچھے میں تمیز کی صلاحیت دی ہو، کسی کے دکھ درد کو پہچاننے کی صلاحیت دی، اور یہی فرق ہے انسان اور جانور میں کہ انسان کو عقل ملی. تو جو شخص عقل استعمال نہ کرے، اندھا بہرا ہو، کیونکہ اسے کسی کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو وہ شخص کیا ہے، گویا مجنون ہے، مخبوط الحواس ہے، یا تخبطہ، خبتی ہو چکا ہے. کس کا خبط لاحق ہے اس کو؟ مال کا، مفاد کا. دنیا میں مال کے خبط میں مبتلا تھا. قیامت کے دن بھی جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو اس کی حالت پاگلوں کی سی ہوگی، یعنی پاگل پن کی حالت میں اٹھایا جائے گا. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا، پاگل کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسے کس لیے ہوگا؟ ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قالو کہتے ہیں، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس کے فرق کو اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، جانتا ہے. اس کا فرق بہت واضح ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے کیا کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا سود کو. اس میں آپ دیکھیں کہ تجارت اور سود کے درمیان فرق کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ایک نہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ یہی مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ جیسے بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے کو بزنس میں لگانے کے لیے دے دیتے ہیں، اور جیسے آپ کو بزنس میں نفع ملتا ہے ایسے ہی جب کوئی بزنس کرتا ہے اور اس میں نفع اس کو ملتا ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک ہی چیز لگ رہی کہ یہاں بھی بزنس ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں آپ خود کر رہے ہیں، وہاں کوئی اور کر رہا ہے، تو بزنس ہی، یہاں ہو یا وہاں. لیکن یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اور ربا کو حرام قرار دیا۔ ان دیوانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک چیز کی حلت اور دوسری کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی بھی چیز کی سچائی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خالق کائنات کی کہی ہوئی ہے، اس پر مزید کوئی حجت اور مزید کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ اب سود اور تجارت جو ہے، یا ربا اور تجارت جو ہے، ان میں فرق کیا ہے کہ ایک کو حلال قرار دیا گیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا گیا۔ تجارت میں آپ دیکھیے کہ جہاں پیسہ لگایا جاتا ہے وہاں عام طور پر محنت بھی لگائی جاتی، جبکہ سود میں صرف پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے اور اس پر نفع حاصل کیا جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کی جاتی۔ پھر اسی طرح تجارت میں جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، آپ ایک رسک بھی لیتے ہیں، جبکہ سود میں آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا، آپ ایک پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو وہ واپس ملنا عموماً یقینی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت میں نفع یا پروفٹ کی مقدار جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، جبکہ سود میں منافع یا پروفٹ فکس ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے اگر کوئی سامان خریدا اور پھر اس کو کسی کے ہاتھ بیچا تو ایک دفعہ معاملہ ہوا اور بات ختم، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جبکہ سود میں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے، پر منتھ یا پر ایئر۔ پھر اسی طرح تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دے دیتے ہیں، جبکہ سود میں اضافے کے ساتھ روپیہ واپس ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت میں آپ کو اپنی ذہانت لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کا جسم، ذہن، سوچ، ہر چیز حرکت میں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس سود میں آپ کو نہ اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، نہ کوئی جسمانی قوت لگانی پڑتی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی سوچ بہت اس میں انوالو ہوتی ہے، بس پیسہ دیا اور گھر بیٹھے آرام سے اس کا منافع لیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ایک تعمیری کام ہے، اس میں معاشرے کے افراد بیکار نہیں بیٹھ جاتے۔ مثلاً ایک تاجر جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اپنے کام کے لیے فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس طرح وہ ایک صحت مند عمل میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سود خوار، اس کو صبح سویرے اٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر اسے کسی فکر کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی بسا اوقات ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ایک مرد جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر لوٹنے تک کا جو وقفہ آتا ہے، اس سے بیوی اور شوہر کے تعلقات، بچوں اور باپ کے تعلقات میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد آپس میں سب فیملی اور خاندان مل بیٹھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک جدائی کے بعد ایک ملاقات میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ سود خوار اگر گھر پر ہی بیٹھا ہے سارا دن اور بار بار بیوی بچوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے تو اس سے گھریلو زندگی بھی ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ آپ خود بزنس کرتے ہیں تو آپ کو خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے۔ آپ نے کوئی پین نہیں اٹھائی، کوئی دکھ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا، آپ کا پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا تھا فالتو فارغ، وہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا۔ نہ آپ کو کوئی رسک ہے اس پر، نہ آپ کی کوئی محنت لگی، نہ ہی آپ کا کوئی وقت لگا، آپ کا کچھ بھی نہیں گھسا سوائے اس کے کہ آپ کا پیسہ آپ کو خود رکھنے اور سنبھالنے کی مصیبت کو چھوڑ کر کسی اور کو استعمال کے لیے دے دیا۔ اگر آپ پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، جیسے کرائے پر دی جاتی ہے، تو اس میں تو وہ چیز گھستی ہے نا۔ مثلاً آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ جی مکان پر بھی تو آپ پیسہ لیتے ہیں تو کیا وہ سود نہیں، اور اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں آپ۔ یاد رکھیں کہ ربا میں طے شدہ شرح بھی شامل ہے، یعنی فکس اماؤنٹ بھی نفع کی شامل ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو
تجارت کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور اس کو جو نفع ہوتا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. لیکن جب آپ فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے تو اتنا دینا ہے تمہیں اس سے زیادہ ملے یا کم ملے تو اس کی اجازت نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے تجارت کی تو اس میں تو آپ کا حال کچھ اور تھا، یا آپ کا تجارت میں پیسہ لگا تو آپ صرف نفع کے حقدار نہیں، نقصان کے بھی شریک ہیں. اسی طرح جب آپ نے کوئی چیز اپنی کسی کو استعمال کے لیے دی تو اس میں رسک بھی ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے، جل جائے، ٹوٹ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی ہے، وہ چیز مسلسل پرانی ہو رہی ہے، گھس رہی ہے. مثلا کسی کو گھر دیا آپ نے تو روپیہ تو مثلا آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، جب واپس ملتا ہے تو لاکھ پورے کا پورا ملتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں تو واپس جب آپ لیتے ہیں تو کبھی آپ کو ایز اٹ از نہیں مل سکتا. بعض اوقات رینوویشن پہ وہ سارا کرایہ اٹھ جاتا ہے جو آپ نے وصول کیا ہوتا ہے، یا اگر پورا نہیں بھی لگتا تو 50%، 10% کچھ نہ کچھ آپ کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے پھر اس پر نقصان ہوتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشین کسی کو دے رہے ہیں تو مشین بھی گھسے گی، پرانی ہوگی، اس کی قیمت کم ہوگی، تو گویا آپ اس میں ایک طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اور پھر مشین کو خریدنے میں اور جو وقت استعمال ہوا ان سب چیزوں کے اگینسٹ جب آپ ایک نفع لے رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. اس لیے یہ کہنا کہ تجارت اور ربا ایک چیز ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا، یعنی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن یہ بھی بات ایک لا علمی اور غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ کے زمانے میں بھی تجارتی سود موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے خاص طور پر نہ ان کے پاس زراعت تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی. ان کا گزر بسر کس پر ہو رہا تھا؟ تجارت پر. اور وہ تجارتی قرضے لیتے اور دیتے تھے اور اس پر بھاری شرح سود بھی وصول کرتے تھے. اور مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی سودی قرضوں پر. اور ہمسایہ ممالک میں بھی تجارتی سود کا عام رواج تھا. ٹھیک ہے اس طرح کے بینکس موجود نہیں تھے، لیکن اسی قسم کی کئی شکلیں پیسے کے لین دین کی موجود تھیں. لہذا سود خواہ ذاتی قرض پر ہو یا تجارتی، دونوں پر بات ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں میں ہی جو کامن چیز ہے وہ لفظ ربا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی کے لیے تو حرام ہے اور تجارتی کے لیے جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہم رضامندی پائی جاتی ہے، لینے والے اور دینے والے کے درمیان. تو اس لیے کوئی کام اگر باہم رضامندی سے ہو رہا ہے تو کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ پھر کیوں حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے سود دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لیا، اس لیے ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں حرمت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ رضامندی سے دیں، لیکن یہ رضامندی جبرن رضامندی ہے. ایک شخص کے پاس اگر دو آپشنز ہوں، ایک آپشن بغیر سود کے اور ایک سود والی، تو وہ کون سی لے گا؟ تو رضامندی پھر کہاں ہوئی اصل میں؟ اصل رضامندی تو بغیر سود کے ہی ہوئی. اس لیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آخری حرمت کا حکم اور یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی، جب آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خاندان والوں کا سود باطل قرار دیا اور اس کو عملی طور پر ختم کر دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے. چند ایک احادیث سود کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو. صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن عورت پر الزام لگانا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مسلم کی ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر
لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ سود کی حرمت میں 7 آیات، 40 احادیث اور اجماع امت ہے۔ کبھی کسی دور میں بھی علماء میں سے کسی نے حلال قرار نہیں دیا۔ حضرت ابن مسعود کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ربا کے 73 دروازے ہیں، 73 ڈورز ہیں، اور ان میں سب سے خفیف ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں سے زنا کا ارادہ کیا ہو۔ اتنا سخت بھیانک جرم ہے۔ شب معراج میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، یعنی پیٹ بہت بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا سود کھانے والے، بیاج لینے والے یعنی سود لینے والے لوگ ہیں۔ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے، اور وہ پیٹوں سے باہر بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ابن کثیر میں ایک اور روایت ہے، جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، تو دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں جو بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، اور یہی ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے۔ وہ 4 یہ ہیں، نمبر 1 شراب پینے والا عادی، یعنی شراب کا عادی۔ نمبر 2 سود کھانے والا۔ نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا۔ نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ان چاروں کے لیے کیا ہے کہ نہ جنت میں جائیں اور نہ جنت کی کوئی نعمت چکھ سکیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت تھی۔ مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی کر دیتا ہے، یعنی مہنگائی عام ہو جاتی۔ اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 1 مال غنیمت کی چوری، اور نمبر 2 سود کھانا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی زنا سے بھی بدترین درجے کی برائی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، خبردار کیا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اس نے سود نہ کھایا ہو تو اس کا بخار اس تک ضرور پہنچے گا۔ ایک روایت میں اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ اس میں ضرور انوالو ہو جائے گا۔ یا آپ نے ایک آنے والے وقت کی پیشن گوئی کی، اور آپ کی یہ بات کس قدر درست ہے کہ آج امت مسلمہ سود کو اپنے لیے حلال قرار دینے کی کوششوں میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قباحت ہے اور جو شدت ہے اور جو نفرت ہے وہ بھی دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا اس احساس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں ایک بدترین درجے کی برائی ہے جسے کسی صورت میں اسلامی معاشرے میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا یا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ، تو جس شخص کے پاس نصیحت آ جائے،
من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے بس وہی جو وہ پہلے کر چکا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو پیچھے کر چکا صرف اسی کا جرم ہے، آئندہ کے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ اب کیا پچھلے کی بھی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو چاہے کرے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ اب اس سے کوئی مایوس ہو کے یہ نہ سوچے کہ پچھلا ہی نہیں معاف ہونا تو چلو آئندہ بھی لے کے دنیا میں تو مزے کرو، جب آخرت میں جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب پچھلی باتوں کو نہ دہراؤ۔ کیا کرو؟ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو۔ ومن عاد، اور جو کوئی پلٹے گا، جو پھر ایسا ہی کرے گا، یعنی سود کو نہیں چھوڑے گا، فاولئک، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور سود کی لعنت، سود کی برائی ان برائیوں میں سے ہے جو صرف جہنم کا مستحق نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والا بنا دیتی، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی ابتدا میں کہ اسلام میں یہ حکم ہے بہت شدت کا لیکن سب سے آخر میں آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ ہم بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے اور ابھی خوب سود کھا پی لیں۔ یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد صرف یہی ہے کہ ہم اس حکم کے سنانے سے پہلے گراؤنڈ پریپئر کر لیں، کیونکہ اگر کسی کے دل میں آخرت کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، تو اس کو آپ جتنی مرضی سناتی رہیں یہ باتیں، یا وہ ری ایکشن میں آ جائے گا یا وہ اس کو اگنور کر دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک شخص گھرا پڑا ہے نا، ایسے بوجھ سے لدا پڑا ہے، آپ اسے کہیں یکا یک اٹھ جاؤ، وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ مثلا ایک شخص خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، سخت گہری نیند میں، از اٹ پاسبل کہ آپ اسے کہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو اٹھانے کے لیے پہلے آپ کو اسے ہلانا پڑے گا، جگانا پڑے گا، ہوش میں لانا پڑے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، سہارا دینا پڑے گا، پھر آپ اس کو کھڑا کریں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہیں، صرف ان کو ایک بات سنا کے کہ یہ حرام ہے اور اس کو چھوڑ دو اور یکا یک اٹھ کھڑے ہو، صرف یہ کافی نہ ہوگا، اس سے زیادہ افیکٹو ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے ان کے اندر احساس بیدار کریں، دنیا کی بے ثباتی کا یقین دلائیں، دنیا میں ایک چیز چھوڑ کر آخرت میں جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے اس کا شوق دلائیں۔ جب ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو جائے گا، ایک شخص ہوش میں آ جائے گا، جاگ جائے گا، وہ اپنے نفع نقصان کو پہچان لے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کیا تو کوئی ری ایکشن نہیں سامنے آیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں حال کیا ہے، انڈیویجول سے لے کے حکومتیں تک ری ایکشن میں سب نظام کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں، آلٹرنیٹ تلاش کرنے کی بجائے یا اس کے لیے کوشش کرنے کی بجائے۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، اللہ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سود کی بات کرنے سے پہلے گراؤنڈ پریپیئر کیا گیا صدقات کو دینے کا، اور اس کا شوق دلایا گیا اور اس کی شرائط بتائی گئی، کیونکہ سود اسی معاشرے سے ختم ہو سکتا ہے جس میں صدقات کا رواج ہو۔ صدقات بڑھیں گے تو سود گھٹے گا۔ اگر کسی کے اندر خیر خواہی نہیں، خود غرضی اور بخل ہے، تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اور صدقہ کس طرح بڑھتا ہے؟ یعنی ایک تو اس کا عام ہونا، دوسرا اس کی جزا کا اضافہ۔ وہ کیسے؟ جیسے حدیث کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر، ایک لقمے کے برابر حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یقبلها بیمینہ، دائیں ہاتھ سے لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدردانی کرتا ہے. اور پھر ثم یربیہا لصاحبہا، پھر دینے والے کے لیے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ مثل الجبل، پہاڑ کی جتنا ہو جاتا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی مسلمان بھائی کی ذاتی یا تجارتی ضرورت میں اگر میں نے اس کو مال دیا اور اس پر سود وصول نہ کیا تو یہ ایک طرح سے میری طرف سے صدقہ ہی لکھا جائے گا اور اس پر بھی میں اجر پاؤں گا، تو یہی شخص اپنے اس مفاد کو قربان کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غریب مسلمان تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ایسا شخص حشر کی سختی سے محفوظ رہے گا. مسند احمد میں ہے جو شخص مفلس پر قرض وصول کرنے پر نرمی کرے، اسے ڈھیل دے دے، تو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے گا اتنے دن تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی مثلاً ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قرض دیا، وعدہ تھا کہ 10 تاریخ کو واپس کر دے گا، اس نے نہیں دیا. اب یہاں تو اسے نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی کوئی ضرورت ہو جس میں اسے لگانے ہو. اگر یہاں نہیں بھی ملے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ روزانہ تمہارا اس قرضے کے برابر تمہارے اعمال نامے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے. یعنی اگر ایک طرف سے تمہیں کچھ نقصان محسوس ہو رہا ہے تو فکر نہ کرو، دوسری طرف تمہیں بہترین اجر بھی مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو رواج دیتا ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھنے نہ پائے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ناشکرا یہاں کون ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا پھر وہ اس مال کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا. شکر ادا کرنا کیا ہے مال پر؟ ایک تو زبان کا شکر اور دوسرے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا. سود خار کا ناشکرا پن کہ اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد رقم ہے لیکن وہ کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، نہ اسے صدقہ دینا چاہتا ہے نہ قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، بلکہ الٹا اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر اس کے خون پسینے کی کمائی سے حصہ وصول کرنا چاہتا ہے. تو ایسے شخص کے گناہگار ہونے میں کوئی شک نہیں. مال کا ملنا اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے. اس نعمت کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کر. لیکن جو شخص اس سے دوسروں کو مزید اذیت دینے کا سبب بن جائے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے، تو ایسا شخص سخت بدعمل ہے، اثیم، شدید گناہگار.